اذان کی ابتدا۔ دو نمازیں صبح اور عصر کی تو ابتدائے بعثت ہی میں فرض ہو چکی تھیں، پھر شب معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئیں، لیکن باستثناء مغرب سب نمازیں 2 رکعت تھیں۔ ہجرت کے بعد سفر کے لیے تو 2 ہی رکعت باقی رہیں، اور حضر میں ظہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں 4 رکعت کر دی گئیں۔ اب تک یہ معمول رہا کہ جب نماز کا وقت آتا تو خود بخود لوگ جمع ہو جاتے، اس لیے آپ کو یہ خیال ہوا کہ نماز کے لیے کوئی علامت ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے تمام اہل محلہ بیک وقت سہولت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو جایا کریں۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجا دیا جائے، کسی نے کہا بوق بجا دیا کریں کہ لوگ اس کی آواز سن کر جمع ہو جایا کریں۔ ناقوس ایک لکڑی کا نام ہے جس کو نصارہ اپنے گرجا میں جمع ہونے کے لیے بجاتے تھے، جسے آج کل گھنٹا یا سنکھ کہتے ہیں، اور بوق کے معنی بغل ہیں۔ یہ طریقہ یہود کا تھا کہ اپنے معبد میں جمع ہونے کے لیے بغل بجاتے تھے، لیکن آپ نے ناقوس کو نصارہ کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جانے کی وجہ سے رد فرمایا، اور بوق بجانے کو یہود کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جانے کی وجہ سے رد فرمایا۔ غرض یہ کہ ان دونوں باتوں کو یہود اور نصارہ کی مشابہت کی وجہ سے ناپسند فرمایا۔ کسی نے کہا کہ کسی بلند اور اونچی جگہ پر آگ سلگا دیا کریں کہ لوگ اس کو دیکھ کر جمع ہو جایا کریں۔ آپ نے فرمایا یہ طریقہ مجوسیوں کا ہے، مجوس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کو ناپسند فرمایا۔ مجلس برخاست ہو گئی اور کوئی بات طے نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفکر اور خیال کا عبداللہ ابن زید بن عبد ربہ پر بہت زیادہ اثر تھا۔ اسی اثنا میں عبداللہ بن زید نے یہ خواب دیکھا کہ ایک سبز پوش شخص ناقوس ہاتھ میں لیے ہوئے میری طرف سے گزر رہا ہے۔ میں نے دریافت کیا اس ناقوس کو فروخت کرو گے؟ اس سبز پوش نے کہا تم اس کو خرید کر کیا کرو گے؟ میں نے کہا اس کو بجا کر نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ سبز پوش نے کہا میں تم کو اس سے بہتر اور عمدہ تدبیر نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتلاؤ۔ اس شخص نے کہا اس طرح کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور پھر ذرا ہٹ کر اقامت کی تلقین کی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح کہو، اور حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ خواب بیان کیا۔ سنتے ہی ارشاد فرمایا ان هذه لرؤیا حق انشاء اللہ تعالی، یعنی تحقیق یہ خواب بالکل سچا اور حق ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور بعد ازاں عبداللہ ابن زید کو حکم دیا کہ یہ کلمات بلال کو بتلا دیں کہ وہ اذان دے، اس لیے کہ بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ بلال نے اذان دی اور حضرت عمر کے کان میں آواز پہنچی، اسی وقت چادر گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکلے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، تحقیق میں نے بھی ایسا ہی دیکھا جیسے عبداللہ ابن زید کو دکھلایا گیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فللہ الحمد،